اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، آج ہم آپ کے سامنے حصول اولاد کے لیے ایک بہترین تیر بہدف وظیفہ جو ہے وہ آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ یہ وظیفہ کوئی عام وظیفہ نہیں ہے، بلکہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا وہ کارآمد اور قیمتی وظیفہ ہے جو انہوں نے اپنے اللہ سے دعا مانگی اور اس کے نتیجے میں حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے۔ تو وہ آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 90 برس کی عمر میں اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگی، فرمایا کہ اے اللہ، اب میں بوڑھا ہو گیا ہوں اور تیری توحید کو آگے پہنچانے کے لیے مجھے ایک آسرے کی ضرورت ہے، تو مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما جو میرے ساتھ چل سکے، جو میرا دست و بازو بن سکے اور میں تیری توحید کو آگے لوگوں تک پہنچا سکوں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جو الفاظ ہیں وہ آپ کی پیش خدمت ہے۔ فرمایا رب ہب لی من الصالحین، رب ہب لی من الصالحین۔ پھر سنیں، رب ہب لی من الصالحین، اس کا ترجمہ ہے کہ اے میرے پروردگار، اے میرے رب، مجھے ایک نیک بیٹا عطا فرما۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنے اللہ سے بڑی عاجزی انکساری کے ساتھ یہ دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے اپنے خلیل کی اس دعا کو قبول کرتے ہوئے انہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی صورت میں ایک فرما بردار بیٹا عطا فرمایا۔ تو ناظرین، اس کا جو کرنے کا طریقہ ہے وہ کوئی خاص تو نہیں ہے، لیکن اس کا جو قبولیت کا وقت ہے، جو بہترین وقت ہے، وہ یہی ہے کہ صبح تہجد کے وقت آدمی اٹھے، تہجد کے نوافل ادا کرے، تہجد کی نماز پڑھنے کے بعد یہ وظیفہ بندہ کرے، 11 مرتبہ درود شریف، درود ابراہیمی، اور 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنے کے بعد 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح اس وظیفے کی، یعنی رب ہب لی من الصالحین یہ پڑھے، اور اس کے بعد پھر 11 مرتبہ درود ابراہیمی جو ہے وہ پڑھا جائے، اور اس طرح یہ عمل مکمل ہوگا۔ تو دوسرا اس میں یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف اس کو تہجد کے وقت ہی پڑھا جائے، آپ اس کو 24 گھنٹوں میں کوئی بھی فارغ ٹائم نکال کر یہ پڑھ سکتے ہیں۔ شرط صرف یہ ہے کہ آپ نے سب سے پہلے وضو کر کے 2 نفل پڑھنے ہیں، پھر باوضو یہ وظیفہ کرنا ہے، اور جب یہ وظیفہ کرنا ہے تو اس وقت آپ نے دنیاوی کاموں سے الگ تھلگ رہنا ہے۔ صرف آپ کا جو تعلق ہے وہ صرف اپنے اللہ کے ساتھ ہی ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالی ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔